بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شخص کا واقعہ جس نے اپنی خوبصورت بیٹی کو کنویں میں پھینک دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ بیٹی اور بیٹیوں کی مذکورہ بحث کی مناسبت سے ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا قصہ سناتے ہیں جس نے اپنی خوبصورت بیٹی کو مارے شرم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ قصہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 140 میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور جہالت کی بنا پر قتل کر دیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا جاتا تھا لیکن مغموم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غمگین ہونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا تھا، باوجود کہ میں اب مسلمان ہوں پھر بھی مجھے اس سے معافی کی امید نہیں۔ وہ یہ کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ کنویں میں ڈال دیتے تھے، زندہ مار دیتے تھے۔ میرے یہاں بھی بچی پیدا ہوئی، میری بیوی نے سفارش کی کہ میں اس کو چھوڑ دو، قتل نہ کرو۔ ہوتے ہوتے وہ جوان ہو گئی اور نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ لوگ رشتہ پوچھنے آنے لگے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی کو رشتہ دوں، نہ یہ گوارا تھا کہ جوان لاش میرے گھر میں رہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ ایک دن میں نے منصوبہ بنایا کہ کسی بہانے سے بیٹی کو لے جا کنویں میں ڈال دوں، زندہ قبر میں ڈال کر دفن کر دوں۔ چنانچہ میں نے بیوی کو کہا کہ میں فلاں رشتہ داروں کو ملنے جا رہا ہوں، تم بیٹی کو بھی میرے ساتھ تیار کر دو۔ وہ خوش ہو گئی۔ بیٹے کو خوب نہلا دھلا کر خوبصورت کپڑے پہنائے اور زیور سے آراستہ کر کے تیار کیا اور رخصت ہونے کے وقت مجھ سے عہد لیا کہ اس کو واپس لانا، خیانت نہ کرنا۔ میں گھر سے سفر پر نکلا، راستے میں کنواں تھا، میں کھڑا ہوا اس کو دیکھنے لگا۔ بیٹی سمجھ گئی اور مجھ سے چمٹ گئی، رو رو کر کہنے لگی، ابا جی مجھے کچھ نہ کہو، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اس پر رحم آیا، مگر تھوڑی دیر بعد پھر شیطان سوار ہو گیا۔ میں نے بیٹی کو پھینکنے کا ارادہ کیا، پھر وہ مجھ سے چمٹ گئی اور ماں کا عہد یاد دلایا۔ امی نے آپ کو کہا تھا کہ خیانت نہ کرنا، میں نے رحم کر کے چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر غیرت شیطانی غالب آئی، میں نے بیٹی کو پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کنویں کے اندر چیختی چلاتی رہی، میں اس کی آواز سنتا رہا۔ جب اس کی آواز آنا بند ہو گئی، گویا مر گئی، تو میں واپس آیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ فرمایا، اگر جہالت کی کسی گناہ کی وجہ سے میں کسی کو سزا دیتا تو تجھے دیتا۔ محترم ناظرین، بچے اور بچیاں اگر فتنہ ہے تو عظیم نعمت بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، میرے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جس سے مجھے اپنے فوت شدہ بچوں کے بارے میں تسلی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضرور۔ پھر فرمایا کہ مسلمان کے فوت شدہ بچے قیامت کے روز اپنے والدین کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو فوت ہونے والا بچہ اپنے والدین کے کپڑوں سے پکڑے گا جس طرح میں نے تمہارے کپڑے کے کنارے کو پکڑا ہوا ہوں۔ شاید اس وقت سمجھانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے کپڑے کو پکڑ لیا ہوگا اور وہ بچہ اپنے والدین کو نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس کے والدین کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ناظرین، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر میں اسی طرح 666 میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ بیمار رہتا ہے، مجھے اس کا ڈر رہتا ہے کیونکہ میرے اس سے پہلے 3 بچے فوت ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے فوت شدہ بچے جہنم کی آگ سے تیری حفاظت کا زبردست سامان ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کا بچہ لے لیا؟ وہ کہتے ہاں۔ پھر پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے دل کا ثمرہ لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر پوچھتا ہے، کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے اس نے انا للہ پڑھا اور تیری حمد کی،
یعنی الحمدللہ کہا تو اللہ کہتا ہے پھر اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ ناظرین، تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی بشارتیں دی ہے، اور ایسے بھی لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں جو اپنے بچے کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی چہیتی لاڈلی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ نے مکمل واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر مجھے زمانہ جاہلیت میں کسی کو سزا دینی ہوتی، جس چیز پہ سزا دیتا وہ سب سے زیادہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، میں اس کو سزا دیتا۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور بتائیں۔